السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا اسلام کتنا خوبصورت ہے۔ ہم جب دوسرے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ کتنی قربانیاں دیتے ہیں اپنے مالک کو راضی کرنے کے لیے۔ ان کے گمان کے مطابق ان کا مالک جو راضی ہوتا ہے وہ بہت ساری قربانیوں کے بعد راضی ہوتا ہے۔ مثلا بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ وہ زمین پر کھڑے ہی رہتے ہیں، بیٹھتے نہیں، یا ایک کھانا کھاتے ہی نہیں بالکل بھی۔ تو اس طریقے سے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ اپنے آپ کو بالکل قربانی پر آمادہ کیے ہوئے ہیں، کئی سال ہو گئے، 10 سال ہو گئے، لیکن ہمارا اسلام دیکھو کتنا خوبصورت ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک وضو کر لیا، جب تک وضو ہے ہم کتنی نمازیں پڑھتے چلے جائیں، کتنا آسان ہے۔ سردی آ گئی، ٹھنڈ لگ رہی ہے تو گرم پانی سے وضو کر لیں، اور زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے تو ہم لیدر کے موزے پہن لیں، چمڑے کے موزے پہن لیں، تو اب اتنی آسانی کہ ہمیں پیر ہی دھونے نہیں پڑیں گے۔ وضو کر کے چمڑے کے موزے پہن لیے جائیں، اور پھر ایک دن تک 24 گھنٹے تک جتنا چاہو وضو کر لو، بغیر پیر دھوئے، بس ان پر مسح کر لیا جائے، ہمارا وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر ہم سفر کرنے کے لیے چلے گئے اور اپنے مقام سے ہم نے 78 کلومیٹر کی دوری تک کا سفر کا ارادہ کر لیا، تو اب مسافر کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ 3 دن تک پیر نہ دھوئے۔ کتنی آسانی ہے شریعت میں۔ آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے، آپ مجبور ہیں اور شرعی عذر ہیں آپ کے پاس، تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھ لیں۔ اور زیادہ مجبور ہو گئے، آپ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتے، تو آپ لیٹ کر نماز پڑھ لیں، اشارے سے نماز پڑھ لیں۔ تو شریعت نے اتنی آسانی دے دی۔ تو اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے۔ اسلام سے زیادہ خوبصورتی کسی اور مذہب میں ہے ہی نہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اتنی آسانیوں کے باوجود، اتنی سہولتوں کے باوجود، ہمارا مالک، ہمارا آقا ہمارے لیے اتنی سہولتیں پیدا کر رہا ہے کہ اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسا کر لو، اگر کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے تو اشارے سے نماز پڑھ لو، ٹھنڈے پانی سے وضو نہیں کر سکتے تو گرم پانی سے وضو کر لو، پیر اگر نہیں دھو سکتے تو چمڑے کے موزے پہن کر ایک دن تک بغیر پیر دھوئے صرف مسح سے کام چلا کر نمازیں پڑھ لو۔ کتنی آسانیاں رکھی ہیں۔ اس کے باوجود ہمارا ایمان والا بھائی اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتا ہے، شریعت سے دور ہوتا جا رہا ہے، نمازوں کا اہتمام نہیں ہے، اتنی سہولتوں کے باوجود دین پر عمل نہیں کر رہا ہے۔ تو اس لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم دین پر عمل کریں، اور جو اللہ تعالیٰ نے سہولتیں دی ہیں ان سہولتوں کو ہم اختیار بھی کر لیں۔ اب سردی کا موسم چل رہا ہے، ہم خفین پہن لیں تو نماز بھی ہو جائے گی، وضو بھی ہم کر لیں گے گرم پانی سے، ہمیں پیر بھی دھونے نہیں پڑیں گے، صرف مسح کر لیا جائے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ جب ہم خفین کو پہنیں، چمڑے کے موزے کو پہنیں، تو وضو کی حالت میں پہنیں۔ پہلے ہم وضو کر لیں اور اس وضو میں ہم پیر کو بھی دھو لیں، پھر ہم خفین کو پہن لیں۔ اس کے بعد آپ 24 گھنٹے تک جب بھی آپ کو وضو کرنا پڑے تو آپ بغیر پیر دھوئے صرف مسح کرنے سے ہی آپ کا کام چل جائے گا، آپ کا وضو ہو جائے گا۔ اس لیے ہم اس کا اہتمام کریں، اور ان چیزوں کی ہم رعایت کرتے ہوئے، شریعت کے آداب کی رعایت کرتے ہوئے ہم نمازوں کا اہتمام کر لیں۔ قرآن کریم اگر ہم پہ پڑھنا نہیں آتا ہے تو ہم اس کو سیکھ لیں۔ ہم دیگر کتابوں کو تو ہم سیکھتے ہیں، دیگر فنون کو ہم حاصل کرتے ہیں، کوئی
انسان کوئی مرد ایسا نہیں ہے یا کوئی گرل ایسی نہیں ہے، کوئی ہماری سسٹر ایسی نہیں ہے جو بچپن سے ہی پڑھنا جانتی ہو، یا کوئی ہمارا بھائی ایسا نہیں ہے کہ جو بچپن سے ہی پڑھنا جانتا ہو، لیکن اس نے محنت کی تو اب وہ زبان پر بھی قادر ہو گیا جو لینگویج ہماری نہیں ہے۔ انگریزی اس کو بولنی آتی ہے، لکھنی آتی ہے، وہ انگریزی کو سمجھ بھی سکتا ہے، لیکن جو ہماری دینی زبان ہے اور مذہبی ہماری کتاب ہے اس کو ہم نہیں پڑھ سکتے۔ یہ ہماری غفلت کی بات ہے یہ، اس لیے ہمیں اس غفلت کو دور کر کے کلام پاک کو سیکھ کر اور اس کو پڑھنا چاہیے نمازوں میں، تاکہ ہماری نمازیں ہو جائیں، چونکہ نماز میں قرآن کریم پڑھا جاتا ہے، اور اگر کوئی قرآن کریم پڑھنا نہیں جانتا تو اس کی نماز کیسے ہو جائے گی، چونکہ قرآن کریم کا پڑھنا نماز میں فرض ہے، اور اگر کوئی شخص فرض کو چھوڑنے والا ہو گیا تو اس کی نماز نہیں ہوئی۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم کو بھی سیکھنا ہے اور شریعت کی دی ہوئی رخصتوں پر عمل بھی کر لینا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔